السلام علیکم، میں ہوں جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جارگن ود جہانگیر۔ آج ہم بات کریں گے کراچی کی شروعات کی، عروج کی، زوال کی اور آج کل کی گورنمنٹ کی حرکات کی۔ تو ہمارے ساتھ ہیں شفیق صاحب، تو ان سے گپ لگاتے ہیں۔ السلام علیکم شفیق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شفیق صاحب یہ بتائیں، سیدھا مدعے پہ آتے ہیں نا، یہ بتائیں کراچی گئے آپ کبھی؟ بالکل، کافی دفعہ جانا ہوا۔ لاسٹ ٹائم کتنا عرصہ پہلے کراچی گیا؟ آئی تھنک آج سے 2 سال پہلے، غالباً 2 سال پہلے۔ مطلب زیادہ ٹائم نہیں ہوا؟ زیادہ ٹائم نہیں ہوا۔ کراچی کے حالات و واقعات تقریباً ویسے ہی ہوں گے۔ ویسے ہی ہیں، بالکل ویسے ہی۔ یار کراچی کی جب بات کرتے ہیں نا، سمجھ نہیں آتی، دکھی ہو جاتے ہیں، شروع میں خوش بھی ہو جاتے تھے، عجیب سی پرپلیکسنگ سچویشن ہے۔ ایسے ہی ہے، ایک ہیلپ لیسنس والی نا سچویشن ہے۔ کب سے ہم سوچتے آئے، خواب دیکھتے آئے، امید رکھی ہوئی تھی کہ یار ایک دن آئے گا کہ کراچی جو ہے نا وہ چھا جائے گا، جس طرح کبھی ہوتا جتنا اس کا پوٹینشیل ہے۔ تو کراچی کا پوٹینشیل تو بہت ہے، پاکستان کو چلاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان سب چلتا ہے۔ تو ذرا کراچی کے بارے میں بات کرتے ہیں آج۔ شروعات کریں، ذرا بتائیں کراچی کے۔ کراچی کا جناب جو اوریجن ہے وہ کتابوں میں بتایا جاتا ہے فرام دا ٹائم آف محمد بن قاسم، یا مسلمز جب آنا ادھر شروع ہوئے، اور دیبال کا ایک پورٹ ہے جو کہ دیبل بھی کہتے ہیں، تو وہ رفلی اسی کوسٹ لائن پہ، ناٹ ایگزیکٹلی کراچی بٹ ایک کوسٹ لائن پہ ایک پورٹ تھا جو کہ مانا جاتا ہے کہ جہاں پہ مسلمز نے پہلے لینڈ کیا۔ پھر کراچی کا جو نام ہے وہ کولاچی مانا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں میں اس میں دیکھا کہ میں نے وہ جو مچھیرے ہوتے تھے نا، بالکل جن کی کمیونٹی زیادہ تر جو بالکل، اٹ واز اے فشنگ ٹاؤن بیسیکلی، ایک فشنگ ٹاؤن تھا۔ مچھیرے تھے، ان کی ایک خاتون تھی، آنٹی تھی، مائی کولاچی، تو ان کا نام تھا مائی کولاچی۔ تو آئی تھنک اس سے اور آج کل اگر دیکھا جائے تو کولاچی از اے ویری فیمس فوڈ پوائنٹ ان کراچی ایز ویل۔ ویسے میں کبھی گیا نہیں، ان کے نام سے مشہور ہے۔ کبھی ہماری دعوت کرے وہاں پہ، ضرور آپ آئیں تو ٹھیک ہے۔ تو خیر مدعے پہ واپس آتے ہیں۔ ہم نے سوچا ذرا مائی کولاچی کا کرنا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو کراچی بیسکلی وہاں سے اوریجنیٹ ہونا شروع ہوا، اور اس میں اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں، مسلم انویژن جب ہوئی، محمد بن قاسم جب آئے، اس کے بعد لوکل سندھیز نے رول کیا ہے، وہ کلہوروز ہوں یا تالپورز ہوں، انہوں نے اس کو رول کیا۔ پھر جیسا کہ بر صغیر کی تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے کہ کچھ عرصے بعد برٹشرز آ جاتے ہیں، ان کو جب سمجھ آتا ہے نا کہ اچھا یہاں پہ پوٹینشیل ہے، تو کراچی میں ان کو پوٹینشیل دکھا، تو ممبئی کی طرز پہ یا بمبئی کی طرز پہ انہوں نے ایک پورٹ سٹی کے طور پہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہا۔ میں بعد میں بھول جاؤں گا، ایک بات مجھے یاد آئی، آپ ابھی کہہ رہے ہیں تالپور کا رول ابھی ختم نہیں ہوا۔ تالپور کا ابھی تک چل رہا ہے، تالپور کا رول ہے، اور وہ ادی ہے وہاں پہ، نام نہیں لیں گے، بس ادی ہے وہاں پہ۔ سوری، چلے کیری آن۔ تو پھر برٹشرز نے اس کو ڈیولپ کیا، اور آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ انہوں نے اس کے پورٹس کو ڈیولپ کیا، ایز اے ریلوے سینٹر اس کو ڈیولپ کیا، اباؤٹ 1837۔ ایگزیکٹلی۔ اور ایمپریس مارکیٹ وغیرہ کافی تاریخی عمارتیں ہیں جو کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ خیر اس سے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو پھر کراچی کا بٹوارا، کراچی کا تو نہیں، بر صغیر کا بٹوارا ہوا۔ لیکن ویسے آپ نے نا سپیڈ بہت تیز رکھی، کیوں یار؟ یہ گورے جب آتے ہیں نا اتنی تیز جاتے نہیں ہیں، اتنے تیز جاتے نہیں، بہت آرام سے۔ 1839-38 میں یہ جب آئے تو کراچی کو ایگزیکٹلی انہوں نے جو ایک شیپ دی، سی پورٹ کے ساتھ کوئی اگر شہر ہوتا ہے نا، تو اس میں جو بھی لوازمات ہوتی ہیں، ریلوے ٹریک ہوتے ہیں، شپنگ کارپوریشن، ایوری تھنگ، میرا خیال ہے انہوں نے بہت ڈیولپ انڈسٹری وغیرہ کافی یہاں پہ انہوں نے، ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن کراچی کا وہ انوگریشن تھی۔ ایگزیکٹلی نقشہ انہوں نے طے کیا، اس کے بیسس پہ پھر کراچی ایونچولی گرو کیا۔ پھر بر صغیر کا بٹوارا ہوتا ہے اور کراچی پاکستان کے حصے میں آ جاتا ہے۔ پھر کراچی 1947، ہاں، کراچی بینگ اے میجر سٹی، یہاں پہ انفلکس ہزاروں لاکھوں مہاجرین کا ہونا شروع ہو جاتا ہے فرام انڈین سائڈ۔ بالکل، لوگوں نے اس شہر کا رخ جس طرح لاہور کا پنجاب میں کیا گیا، اسی طرح کراچی کا فرام دا لوور بیلٹ کیا گیا۔ پھر اس سے ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جو کراچی کا ایتھنک بیلنس تھا نا، وہ شفٹ ہو گیا۔ کس طرح سے کہ جو سندھی میجورٹی تھی یا سندھی جو لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ، اس میں ایک انفلکس ہونا شروع ہوا مہاجرین کا، اردو اسپیکنگ لوگوں کا، اینڈ دیٹ ریفلیکٹڈ ان ہاؤ دا
city was administered or ruled as well. کیونکہ ساتھ ہی ہم نے کراچی کو ایز اے فیڈرل کیپٹل ڈکلیئر کر دیا. تو سندھ سے یہ کٹ گیا. جس طرح آپ اسلام آباد دیکھتے ہیں کہ اٹ از اے کیپٹل ٹیریٹری, وہ پنجاب یا کے پی ہے اس ایریا میں کہیں لائے نہیں کرتا, اس کی اپنی ذاتی ایک حیثیت ہے. اسی طرح کراچی کو بھی وہ ایک حیثیت علیحدہ سے دے دی گئی. آپ جو دھیان دے رہے ہیں نا, مطلب جس کی طرف آپ ڈسکشن کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک پین پوائنٹ ہے. ایگزیکٹلی. اس سے پہلے نا ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا. 1947 کی پارٹیشن سے پہلے یہاں پہ ایک یعنی جو کاسٹ یا ایتھنک ہارمنی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. ہندوز رہتے تھے, پارسی رہتے تھے, کرسچینز تھے, اور میرا خیال ہے وہ بہت آرام سے رہتے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. دیٹ از دا ریزن وائی کہ کراچی اتنا گرو کیا ایز اے اکنامک ہب. اور کراچی پہلے دبئی مانا جاتا تھا, ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے لوگ کہتے تھے کہ اگر کاروبار کرنا ہے, نوکری کرنی ہے تو کراچی کا رخ کرو. میں نے سنا تھا ایک دفعہ بچپن میں سنا تھا, پتہ نہیں جھوٹ ہے کہ صحیح ہے غلط ہے, وہ کہتے تھے کہ وہ شارجہ کا رولر آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ یار یہ کراچی جیسا ہم نے نا شارجہ بنانا ہے. دیٹ واز دی ویژن. ہاں, تو اس لیول کا. اچھا, تو یہ تو گلوریس ٹائم تھا بیفور دا پارٹیشن. پارٹیشن ہوئی تو کیونکہ یہ جو پارٹیشن سے پہلے پارسیز یا ہندوز, اب یہ میں نے سنا ہے کہ جو مچھیرے تھے یا فشرز مین تھے وہ بھی موسٹلی جو جس کاسٹ سے تھے وہ ہندو کاسٹ. ایگزیکٹلی. یہ بزنس مینٹالٹی کے لوگ تو ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ پارسیز اور سارے, تو ان لوگوں نے ڈیفینیٹلی انڈسٹری بھی لگائی ہوگی. انہوں نے وہ بیس سیٹ کی جو کہ ایونچولی کراچی جس میں آج گرو کیا ہے. ٹھیک ہے کہ بازار پارٹیشن کے بعد آ جائیں, چونکہ وہ پھر مہاجرین جو ہیں وہ میرے خیال سے زیادہ ممبئی شمبئی سے آئے ہوں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ جس طرح پاکستانیوں کا کراچی ہے اس طرح ان کا ممبئی ہے. یہ ہم سملر ہے, ریزمبلنس ہے بہت. ایگزیکٹلی. بہت زیادہ. حالات و واقعات کے ذرا مختلف ہے, لیکن کافی چیلنجز وہی فیس کیے. مطلب لیٹس ایڈریس دی ایلیفنٹ ان دی روم کہ جس طرح انڈر ورلڈ ممبئی پہ رول کرتی رہی, اسی طرح ایونچولی ہم لوگ بھی آگے بات کریں گے کہ وہ مسائل یہاں بھی فیس کرنے پڑے شہر کو. خیر, لیٹس گو بیک اے لٹل. اور کراچی فیڈرل کیپٹل ڈکلیئر ہو گیا. انفلکس مہاجرین کا اسی طرح شامل تھا, اور سنس وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے, وہ جو گورنمنٹ بیوروکریسی بنی وہ اٹ واز موسٹلی ان دا فیور آف مہاجر پیپل. تو اس کی وجہ سے سندھیز تھوڑے سے اور اکنامکلی سوشلی کمپریس ہو گئے, نیچے آ گئے. فیکٹر بھی تو ہوگا. ایگزیکٹلی. مہاجر آئے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور بیوروکریٹ بھی یہی ہیں, اور سول گورنمنٹ کو بھی یہ چلاتے ہیں, اور دوسری گورنمنٹ کو بھی. ایگزیکٹلی. پورا ملک ان کے کنٹرول میں ایک طرح سے آ گیا تھا. پھر یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ملٹری ہماری ہمیشہ سے امپاور رہی ہے. اللہ کے فضل سے. تو ملٹری کا جو ایک تھا امبیلنس, اس میں بھی زیادہ تر پنجابی یا اردو اسپیکنگ لوگ یا پٹھان زیادہ تھے. ٹھیک ہے. تو سندھیز اس فرنٹ پہ بھی لوزنگ اینڈ پہ آ چکے تھے. تو ان کی جو سینس آف انسیکیورٹی تھی وہ اور بڑھ گئی. پھر 1959 میں کیپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. واپس اسلام آباد. Very quick decision. Exactly. I mean 1947 میں we separated. Exactly. اور 59 میں رفلی ہے. فیڈرل کے علاقوں کو یا لوگوں کو عادت ہی پڑی ہوگی کہ اپنے آپ کو کہیں ہم دارالحکومت میں رہتے ہیں, تو ساتھ ہی دوسرا فیصلہ. یہ مثلا ایوب خان کے دور میں, ایوب خان صاحب کے دور میں ان کو یہ ایریا پسند آیا, اور ایونچولی اس کو ٹھنڈا پہاڑیاں تھیں, درخت تھے. ایگزیکٹلی. اب ایسے درخت کاٹ دی, اب تو کافی درخت کاٹتی ہیں, کافی زیادہ. وہ جو چھینکے دیتے تھے نا وہ کاٹے, انہوں نے ساری کاٹتی. اچھا خیر, اس پہ بعد میں کبھی زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. خیر, اس کی وجہ سے کراچی کی جو ڈس ایسوسیشن تھی نا فرام سندھ, وہ مزید اس پہ ایک فرق پڑا. پھر آگے چلیں, اگر ہم 70 کی دہائی میں رفلی داخل ہوتے ہیں, یہ وہ دور ہے جب ایک سیکٹیرین یا آئیڈینٹی بیسڈ پالیٹکس کراچی میں داخل ہو چکی تھی, which is always dangerous. اور وہ آج تک وہاں پہ موجود ہے کہ ایک آپ کے اردو اسپیکنگ مہاجر اور دوسری طرف سندھی نیشنلسٹ جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں. پھر اس گیپ کو, کیونکہ گورننس اور اس کے ایڈمنسٹریشن کے مسائل تو تھے ہی, 80 کی دہائی میں داخل ہوتی ہے MQM, مہاجر قومی موومنٹ, جو بعد میں متحدہ قومی موومنٹ بنی. ٹھیک ہے. الطاف بھائی والی. اور انہوں نے وہ جو ایک پاور کا ویکیوم تھا نا, جس میں لوگوں کو مدد نہیں مل رہی تھی, آپ کو اپرچونٹیز کی کمی تھی, اس کو انہوں نے ایڈریس کرنا شروع کیا. لوگوں کا رجحان ان کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا. لیکن ان کا طریقہ تھوڑا غلط تھا. کیسے ایڈریس کرنے والا جو طریقہ تھا نا, وہ تھوڑا غلط تھا. سیدھا ایڈریس پہ پہنچ جاتے تھے. نہیں 90 اور وہاں سے 9-2-11. دیکھیں, میں میرا یہ ماننا ہے, دیکھیں آپ جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ٹائم ہمارے سامنے کا ہے.
MQM آئی, MQM نے اپنا طریقہ واردات اختیار کیا. انہوں نے سوچا کہ یار اکیلا شہر ہے, اس میں تو ہمارا بڑا ویکیوم ہے, ہمیں تو وہی پاور مل جائے گی, اپرچونٹی مل گئی, اپرچونٹی. انہوں نے بھی اس کو گریب کرنے کی کوشش کی. یہ ہمارے ریسنٹ وہ سارے ہمارے سامنے کے حالات ہیں. پھر آپریشنز ہوئے وہاں پر, اور الگ الگ گروپ بن گئے. ابھی یہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں دھرندر مووی کا بھی ذکر کیا تھا, وہ بھی لیاری کیا, اس طرح کے اور بھی گینگز بن گئے, ساری چیزیں بن گئی. تو ہوا کیا ایٹ دی اینڈ کہ کراچی جو ہے وہ جو خوبصورت تھا, ایگزیکٹلی اس کی شکل سیکٹیرین وائلنس کے لیے یا سیکٹیرین کلنگ کے لیے یا ٹارگٹ کلنگ کے لیے بنتی گئی. اور پھر 90 کی ہم نے وہ سیاست دیکھی جس میں آپریشنز ہوئے کراچی میں MQM کے خلاف, اور وہ ایک پاور ویکیوم پھر کریٹ ہوا. پھر پرویز مشرف صاحب آئے, انہوں نے وہاں پہ یار ایک شفیق صاحب مجھے ایک میرا مسئلہ ہے, ابھی بھی ریسنٹ بھی ہم پاکستان میں یہ فیس کر رہے ہیں یار, یہ جب ہم بعد میں ہم نے آپریشن کر کے ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہی ہم چیزوں کو ہونے کیوں دیتے ہیں. ایگزیکٹلی ہماری ایجنسیز جو ہیں یا ہمارے باقی جو ہیں وہ بڑے قابل ہیں, زبردست ایبلٹیز ہیں ان کی اور سارا کچھ, تو یار یہ شروع میں پکڑ لیں, بس آگے جانے نہ دیں. چیزیں جب خراب ہو جاتی ہیں پھر آپریشن کرو, یہ کرو وہ کرو. اصل میں رولنگ ایلیٹ کا فائدہ بھی انہی حالات کے اندر ہے. دے پریفر دیٹ کہ یار ایسے حالات بنے تاکہ وہاں پہ پھر کرپشن, ایکسٹورشن, اس طرح کے معاملات کریٹ کیے جا سکیں, ایسی سچویشن کریٹ کیے جا سکیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں کراچی میں تھا, آئی یوز ٹو ورک دیئر فار 4-5 ایئرس, تو یہ 2012-11 کے بعد کی بات ہے. تو وہاں پہ ایک علاقہ ہے کراچی میں جس کا نام ہے, وہ شارع فیصل کے بالکل ساتھ ہی. تو وہاں پہ نا میں نے دیکھا بڑے بڑے گھر ہیں, لیکن اب چونکہ جیسے ہمارے اسلام آباد میں گھر ہیں تو 8-10 گاڑیاں کھڑی ہوں گی, گارڈ 2-3 کھڑے ہوں گے, اور بڑا لائٹیں وائٹیں, یہ بڑے بڑے گھر تھے اور اندھیرا ہوتا تھا, کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو میں نے ایک بندے سے ایسے ہی پوچھا, میں کہ یار بات سنو, یہ ادھر کیا ہے, مطلب ادھر بڑے بڑے گھر ہیں, بندے شندے کدھر ہیں, کون رہتا ہے ادھر؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی صاحب آپ جیسے تھوڑے سے امیر ہوتے ہیں نا, آپ کو ایک پرچی آ جاتی ہے کہ جناب آپ کے ہم بچے اسکول سے اٹھا لیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, ورنہ آپ ہمیں پیسے دے دیں. تو لوگ بیچارے یہاں سے نکل گئے, اور کچھ ایسے تھے جو لینڈ کروزر افورڈ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے آلٹو رکھی ہوئی تھی کہ یار استاد جی کوئی ہم سے چھین ہی لائے. تو یہ ان حالات کو تو میں بھی وٹنس کر چکا ہوں. تو یار ویسے شفیق صاحب, یہ پچھلا ایرا آپ نے بتایا, کراچی کی ہسٹری تو پرانی ہے, اچھا لائٹ روشنیوں کا شہر, اس کی لوگ تعریفیں کرتے, لوگ یہاں آتے تھے, ٹورسٹ آتے تھے, بڑا مزہ تھا. ابھی مطلب ہم تھوڑی سی بات تو یہ کرنا چاہیں گے اوبیسلی کہ یار کراچی میں کھانا زبردست ملتا ہے, کراچی میں لوگ بہت ہی زیادہ پیار محبت والے, گھل مل کے, اور بڑے مہمان نواز اور بڑے زبردست لوگ ہیں. یہ ایسا کبھی دوبارہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کیا اسٹریٹجی ہو؟ کراچی اتنا بڑا پاپولیشن ہو گئی ہے, کچی آبادیاں بڑھ گئی ہیں, اس کو اتنی پاپولیشن کو کیٹر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو ان کو چاہیے نہیں یار گورنمنٹ کو کہ اس کو ڈسٹرکٹس میں بانٹ کے, تو کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ مینجمنٹ یا انتظامیہ کا ایشو ہے شاید. ایگزیکٹلی اٹ از این ایڈمنسٹریٹو پرابلم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا, جو کہ میں بات بھی کہہ رہا تھا کہ مشرف دور میں یہاں پہ انہوں نے ناظم یا میئر والا ایک نظام لانے کی, لوکل باڈیز والا نظام لانے کی کوشش کی. بعد میں پھر جب ان کے جانے کے بعد وہ سسٹم ریپ اپ کر دیا گیا, پھر پیپلز پارٹی رہی, MQM, ان کا آپس میں کلاش چلتا رہا. ابھی پھر میئر والا سسٹم ایک نظام واپس لے آئے. نظام کی بات سے مجھے یاد آیا, پاکستان میں نظام تو ہر چیز کا ہے, قانون کی کتاب میں تو سب لکھا ہوا ہے, سب لکھا ایسا ہے کہ عمل نہیں ہوتا. وہ ایک دفعہ میرے دوست مجھے کہتا ہے یار تجھے پتا ہے پاکستان میں کنزیومر کورٹ بھی ہے. میں نے کہا اچھا یار مجھے تو نہیں پتا. بھائی صاحب میں کہا مطلب کہ ہمیں کوئی 2 نمبر بسکٹ دے تو ہم کیس کر سکتے ہیں. آپ کیس کر سکتے ہیں بالکل. تو میں نے کہا یار کتابیں تو بہت زبردست ہیں, لیکن عمل درآمد کم ہے. اب وہ جیسے آپ نے بات کی کہ سٹی ناظم اور یہ سارا کچھ انہوں نے انٹروڈیوس کیا, یا کراچی کا میئر شہر, تو بھائی اگر اس میں آپ پوری بک کو فالو کرتے, اور جو بندہ الیکٹ کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں, جو بندہ الیکٹ کرتے ہیں وہ پورے طریقے سے پراپر چینل اگر الیکٹ ہو تو میرا خیال ہے کچھ ڈیلیور بھی ہو جاتا. ابھی جو لاسٹ ایون میں بول دیتا ہوں آن کیمرا آن مائک کہ مرتضیٰ وہاب صاحب والا بھی جو الیکشن تھا وہ تھوڑا ڈسپیوٹڈ تھا. جماعت اسلامی کچھ اور کلیم کر رہی تھی کہ حافظ نعیم کی ریپرزنٹیشن یا ووٹس فرق تھے, ٹھیک ہے, اور الیکشنز ہمیشہ کراچی میں ڈسپیوٹڈ ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے. بندوق کی زور پہ آپ اگر پورا وہ بیلٹ باکس اٹھا کے لے جائیں گے. آپ سوچ رہے ہیں کیوں ہنسا؟ کیوں؟ جب میں وہاں کام کرتا تھا نا تو الیکشن آ گیا. اچھا. تو میں دوستوں سے کہا, میں کہ یار ڈیموکریسی ہے, پاکستان ڈیموکریٹک کنٹری, جاؤ ووٹ ڈالو یار. کہتے بھائی ووٹ ڈال دیے,
وہ پہلے سے صبح سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو میرے سامنے بیٹھے ہو، کہتا ہے جناب یہ تو جادو ہے، ووٹ ڈل چکے ہیں، کہتا ووٹ ڈل چکے ووٹ ڈل چکے. تو یہ تو یہ بھی دور رہا ہے. خیر ہم اتنے وہ اس میں نہیں جاتے، میں صرف دعا کرتا ہوں کہ یار یہ حالات بہتر ہو جائیں، یہ حالات بہتر ہو جائیں. لیکن یار دکھ کی بات تو ہے بہت ساری، اتنے بڑے شہر میں اچھا گورنمنٹ بھی کسی خاص پارٹی کی چلتی رہتی ہے. اس سے پہلے نا کچھ ٹائم پہلے اگر اف یو ریمبر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ میں اب انتظامی لحاظ کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی پاپولیشن اس پہ آپ گورننس کرتے ہیں تو آپ کو کیا طریقے اختیار. وہ ایک فیکٹری میں بلدیہ والی فیکٹری میں واقع ہوا وہاں تھا. پہ بالکل سچ میں دل دکھ گئے تھے. مطلب لوگ یار یہ جلنے کی موت تو ویسے بڑی پینفل ہوتی ہے، لوگ بہت کسی دشمن کو بھی نہ ملے. اچھا میں نا بہت سادہ آدمی ہوں نا، مجھے کوئی بات بتاتا میں کہتا ہوں ٹھیک ہی بول رہا ہوگا. اس ٹائم مجھے بلیو ہو گیا جب گورنمنٹ نے نعرے مارے نا یار آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، ساری بلڈنگز کی انسپیکشن ہوگی، فائر سیفٹی چیک کی جائے گی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آئی سویئر مجھے لگا کہ یار اب یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ اپنی پوری کوشش کریں گے. لیکن ابھی کچھ دن پہلے گل پلازا والا واقعہ ہو گیا، بالکل افسوسناک واقعہ. اور اگین وہی پیٹرن تھا. میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا صبح، اس میں بھی انہوں نے بات کی کہ جو بلدیہ فیکٹری والا سچویشن تھی اور گل پلازا، اس میں بہت سملیرٹیز ہیں. ایگزٹس اسی طرح سے بند ہوئی تھیں، ٹھیک ہے. انیشلی بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک فلور کا پلازا تھا، پھر اگین ایم کیو ایم الطاف بھائی کے دور میں اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور اگینسٹ وٹ ایور واز اپرووڈ اس کے مخالفت میں یہ سارا بڑھایا گیا پلازا. 500 کا غالباً اپروول تھا، پھر 1000 کی گئیں اور اس کے بعد 1200 دکانیں بنائی گئیں. 1200 دکانیں بنانے میں بھی جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس تھے ان کو کور اپ کیا گیا مزید دکانوں کے لیے، ٹھیک ہے. جو انٹری پوائنٹس یا ایگزٹ پوائنٹس تھے ان کو بلاک کیا گیا، وہاں پہ آگے سلاخیں لگی ہوئی تھیں، تالے لگے ہوئے تھے. لوگوں نے جب وہاں سے ایگزٹ کرنے کی بھی کوشش کی نہیں کر پائے، تالے تولے لگا دیے. ایگزیکٹلی. شاپ کیپرس کو پتا تھا کہ یار کون سے، کیونکہ ان کا روز کا آنا جانا تھا، جو اب مہینے میں ایک دفعہ یا 6 مہینے میں ایک دفعہ انسان جاتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ راستہ کس وقت بند ہوگا کس وقت نہیں بند ہوگا. تو یار وہ فائر بریگیڈ جو پانی سمندر تو ساتھ ہی ہے، تو پانی نہیں تھا. پانی کہا جاتا ہے فائر بریگیڈ لیٹ ہوئی. جو فائر بریگیڈ حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ٹریفک میں پھنس گئے تھے. پھر جو شاپ کیپرز ہیں ان کا بتانا ہے کہ جو ٹینکرز وغیرہ پہنچے بھی اس میں پانی کی مقدار کم تھی، کیونکہ وہ سارا پانی تو یہ کوئی احتجاج جب ہوتا ہے سارا پانی تو ان پہ گرا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. واٹر کینن کا استعمال تو بے دریغ ہوتا ہے، ادھر پانی ان کے پاس کم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سیکنڈلی سچ بتاؤں میں تھوڑا ایسے کامک سٹائل میں کر رہا ہوں، لیکن مجھے تکلیف بہت ہے، دکھ بہت ہے. مطلب آپ لوگ یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں ایک قسم کے. ان کی رسپانسبلٹی ہے پرائر کہ یار یہ لوگوں کا خیال رکھیں. مطلب ان کا آپ نے بلڈنگیں بنانے دی تو آپ ہاؤ کین یو گیو اپروول کہ یار آپ کیسے ہی بنا لیں جیسے آپ کی مرضی کرے. تو ویسے تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی مسئلہ تو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن اور اتھارٹی ہوتی ہے جب تک اپنی رٹ قائم نہیں کرتی. ایگزیکٹلی. اور جو بھی کلپریٹس ہوتے ہیں ان کو جب تک لتر نہیں پڑتے نا، ایگزیکٹلی یہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے کچھ. ایگزیکٹلی. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ کوئی اور ایسا حادثہ نہ ہو. ابھی پتہ کیا ہوگا، ابھی گورنمنٹ کے نعرے شارے آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ کہیں گے اچھا جی اب ہم ساری بلڈنگوں کی انسپیکشن کریں گے. وہ ہو بھی رہی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہو بھی رہا ہے. کل ہی مرتضیٰ وہاب کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ ہم نے پتہ نہیں نارتھ ناظم آباد یا کس والے ایریا میں اتنی بلڈنگس کی انسپیکشن کر لی ہے، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ جی فائر سیفٹی میجرز آپ انسٹال کریں. یہ وہی آپ والی بات ہے کہ یہ 4 دن کا شور ہے، اس کے بعد پھر کوئی ایونٹ ہوگا، میڈیا ول گیٹ ڈسٹریکٹڈ. یہ لوگ بیچارے جو فیملی سفر کری ہیں، جو دکاندار سفر کیے ہیں، یہ لوگ ایونچولی چپ ہو جائیں گے یا اپنی زندگی میں اور بزی ہو جائیں گے، اور کوئی اور انسیڈنٹ پہ میڈیا بھی فوکس کرنا شروع کر دے گا، جو کہ ہمیشہ ہمارا وتیرہ رہا ہے. کراچی میں کوئی لا لیسنس ہو، کچھ ہو، کوئی میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندے کا قتل ہو گیا. بہت سے کیسز ہیں، ٹھیک ہے. شاہزیب خان والا واقعہ تھا، پھر یہ مصطفیٰ والا ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا. وہ کچھ عرصہ میڈیا کی زینت بنتا ہے، وہ ہیڈ لائنز میں آتا ہے، ایونچولی اس کا ٹائم جو ہے نا وہ 10 منٹ سے 2 منٹ، 2 منٹ سے 1 منٹ، اور 1 منٹ سے پھر وہ خبر غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی اور بڑی خبر لوگوں کے انٹرسٹ کی. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو نا تھوڑا میں لائٹر موڈ میں بتاؤں، انسانیت کی ٹریننگ ہونی چاہیے. صحیح بات ہے، باقی ٹریننگ نہیں چاہیے. صحیح بات. انسانیت کی ٹریننگ کہ بھائی اس کی کمی کیا ہوتا ہے، اس کی فیلنگس کیا ہوتی ہے، دوسروں کے لیے آپ کیا احساس رکھنے چاہیے. مطلب یہ کوئی اخیر لیول کی نا، مطلب میں کہتا ہوں آئی سویئر اگر میرے پاس اتھارٹی ہوتی نا
تو یہ جو مینجمنٹ تھی نا جنہوں نے یہ سارا جن کی نیگلیجنس تھی سب کو الٹا لٹکا آپ کو دینا پتہ چاہیے. یہ جو ہوتی ہے نا آپ کی غفلت لاپرواہی, غفلت یہ ورڈ ہی میں اس ورڈ سے ایگری کرتا ہی نہیں ہوں. غفلت کچھ نہیں ہوتی. یہ آپ ہوتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ایزی لیتے ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں اور پروفیشنل اپروچ آپ کی نہیں ہوتی. تو لوگوں کی جانیں گئی. اب جن بیچاروں کے بزنس تباہ ہو گئے سالوں سے, more than 1000 شاپس تھیں, ایگزیکٹلی 1200 دکان بتائی جاتی ہے, اور ان کو ادھر ابھی خبروں میں آئے گا جی ہم ان کو پیسے دے دیں گے, کمپنسیٹ کر دیں گے. امید ہے نہیں دیں گے, لگتا یہی ہے, ٹریک ریکارڈ یہی ہے. اور بزنسز کیسے اتنا جلدی آگے, رمضان آ رہا ہے, عید آ رہی ہے, لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے ہیں جو انہوں نے سال لگا کے اسٹیبلش کیے تھے, اور کتنے خاندان اس سے جڑے ہوئے تھے. ایک دکان ہو, اس میں ایک مالک ہے, 7 ہیلپرز ہوتے ہیں, ڈفرنٹ پیپل آر ایسوسیٹڈ ود دیٹ بزنس. تو ہم یہ بس دعا کرتے ہیں کہ یہ کراچی کو نیو یارک جیسا تو پتہ نہیں بنائے گی کہ بنائے گی, چلو ممبئی جیسے بنا دے, ممبئی جیسے ہی بنا دے, ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں یار. مطلب پوٹینشیل ہے, چیزیں ہیں, سارا ساز و سامان ہے, نیت کی کمی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہماری ریکویسٹ بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کچھ شرم کر لیں اور کوئی مثبت تبدیلی کر لیں اور لوگوں پہ رحم کریں, ان کو اپنے گھر کا فرد ہی سمجھیں اور چیزوں کو ٹھیک کریں. تو دوستو آج ہم نے کوشش کی کہ ہم کراچی کو ڈسکس کریں, تھوڑا ڈیٹیل میں نہیں کر سکے. کراچی کے ہم نے عروج کو یا کراچی کی سٹارٹ کو کراچی کیسے آیا, یعنی کراچی کیسے بنا, بیچ میں کراچی کا سنہرا دور تھا, پھر پولیٹیکل ڈرامے اور باقی چیزیں. تو ایٹ دی اینڈ ہم چاہتے ہیں, ہمارا بھی دل ہے کہ کراچی کی روشنیاں واپس آئیں, کراچی خوبصورت ہو جائے اور تمام لوگ جو ہیں وہ کراچی آئیں, وزٹ کریں, بیچ پہ سیر شیریں کریں اور مزے کریں. ٹل نیکسٹ پوڈ کاسٹ, خدا حافظ. You are watching Apna Watan.